معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس سے پہلے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ نبا اور سورہ نازعات کی تفسیر پیش کی۔ آج انشاءاللہ سورہ عبس کی تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک کی تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے، جس کے مشمولات یہ ہیں: سورہ عبس کا نام سورہ عبس کیوں رکھا گیا؟ تو کہتے ہیں کہ چونکہ اس سورے کے اندر رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے منصب اور مرتبے کے مطابق خلاف اولا ایک امر پیش آنے کی وجہ سے، جو آپ کے منصب کے مطابق نہ تھا، مرتبے کے مطابق نہ تھا، اور خلاف اولا ایک امر پیش آ گیا، ایک بات صادر ہو گئی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو متنبہ فرمایا اور بڑے پیار سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہ کرنے کے لیے کہا۔ اور اس تعلق سے پورے سورے کا جو سب سے پہلا لفظ ہے وہ ہے عبس، عبسا، اور عبسا کا مطلب ہی ہوتا ہے چیبہ جبی ہونا۔ تو اسی سے اللہ رب العزت نے شروعات کی، جس سے کہ آگے کے مضامین منسلک ہیں، ملے ہوئے ہیں۔ تو اس سورے کا سب سے پہلا لفظ ہے عبسا، عبس، اسی سے اس سورے کا نام رکھا گیا، سورہ عبس۔ سورہ عبس کو سورہ نازعات کے بعد پیش کرنے کی، نازل کرنے کی یا ترتیب میں شمار کرنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ سورہ نازعات کے مضامین اور سورہ عبس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ اس میں بھی عقائد و توحید کی تعلیم دی گئی تھی، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کے اخلاق کی تعلیم ہے۔ تمام لوگوں کے درمیان مساوات رکھنی چاہیے، امیروں اور غریبوں میں فرق نہیں کرنی چاہیے، اس میں اس کا ذکر ہے۔ اس لیے سورہ نازعات کے بعد، کیونکہ سورہ نازعات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر دلائل قائم فرمائے تھے، اور اپنی وحدانیت کا تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محسوس دلیلیں بھی پیش کی تھی۔ اسی مناسبت سے سورہ نازعات کے بعد سورہ عبس پیش کیا گیا۔ سورہ عبس نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 24 ہے، اور مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 80 ہے۔ یہ سورۃ النجم کے بعد اور سورۃ القدر سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ سورہ عبس میں 42 آیات ہیں، 130 کلمات ہیں، اور 535 حروف ہیں۔ سورہ عبس کی شان نزول، یہ سورہ کیوں نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سورے کو کیوں نازل فرمایا، تو شان نزول بیان فرماتے ہوئے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریش کے کافروں میں سے جو اثر و رسوخ رکھتے تھے، جن کے پیروکار ہزاروں میں تھے، جن کے ماننے والے، جن کے تحت حکم بہت سارے لوگ
تھے جو اپنے قوم کے سردار تھے، جیسے ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ اور عباس بن عبد المطلب، ان لوگوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام پیش فرما رہے تھے، اور آپ کے دل میں نہایت ہی ان لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے، مومن بنانے کے لیے بہت ہی خواہش تھی، نہایت جد و جہد آپ فرماتے تھے، اور آپ کے دل میں نہایت ہی انتہائی یہ بات گھر کر چکی تھی کہ اگر یہ لوگ مسلمان ہو گئے جو سرداران قریش ہیں تو ان کے ماتحت جتنے لوگ ہیں سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ سرکار کی حدیث بھی ہے الناس ابناء ملوکہم، کہ لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں، تو چونکہ یہ لوگ کافر تھے تو ان کے تحت جتنے لوگ آتے تھے ان کی اثر و رسوخ میں سارے کے سارے کافر تھے، اگر یہ لوگ مسلمان ہو جاتے تو سب کے سب جتنے تابعدار تھے سب مسلمان ہو جاتے، تو سرکار کی یہ خواہش تھی کہ کسی طریقے سے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، صاحب ایمان ہو جائیں، داخل اسلام ہو جائیں، تو ان کے ماتحت جتنے لوگ ہیں سب مسلمان ہو جائیں گے۔ تو نہایت ہی لگن کے ساتھ سرکار اسلام کی خوبیاں ان لوگوں کے سامنے رکھ رہے تھے، اور بتوں کی جو مناسب مذمت تھی تاکہ وہ لوگ بھڑک بھی نہ جائیں، سرکار جس طریقے سے وہ بتوں کے تعلق سے سمجھ سکتے تھے کہ یہ غلط ہے، اس طریقے سے سرکار انہیں سمجھا رہے تھے اور اسلام کی خوبیاں انہیں بتا رہے تھے، کہ اسی اثنا میں حضرت عمرو بن ام مکتوم ایک شخص کے سہارے سے سرکار کی خدمت میں قرآن کی کچھ آیتیں سیکھنے کے لیے آ رہے تھے، تو سرکار نے جب دیکھا کہ عمرو بن ام مکتوم آ رہے ہیں کسی مسئلے کے تحت یا کچھ پوچھنے کے لیے، تو جس کے سہارے سے وہ آ رہے تھے وہ نابینا صحابی تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر آ رہے تھے، تو سرکار نے اشارہ کیا کہ ابھی ان کو ادھر ہی روکو، میں ذرا ضروری کام میں ہوں۔ تو جو لے کر کے آ رہا تھا اس نے روکنا چاہا حضرت عمرو بن ام مکتوم کو، تو انہوں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور جھٹک کر سرکار کی خدمت میں آ گئے کہ نہیں مجھے ابھی مسئلہ پوچھنا ہے۔ وہ سرکار کی خدمت میں آ کر بیٹھے اور پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ میری اعانت کیجئے، میری رعایت کیجئے، مجھ پر کرم کیجئے، میں چند آیتیں آپ سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کسی مسئلے کے تحت آئے تھے، تو میں اس چیز کو آپ سے حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں۔ تو سرکار نے فرمایا تھوڑی دیر خاموش رہیے، میں ذرا ضروری کام میں ہوں، کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ سرکار کی خدمت میں کون لوگ آ کر کے بیٹھے ہیں اور سرکار کیوں اتنا مشغول ہیں کہ مجھے چند آیتیں نہیں بتا سکتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد پھر وہ بول پڑے یا رسول اللہ میری رعایت کیجیے اور میری پریشانی دور کیجیے، مجھے چند آیتیں سکھا دیجیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بل آیا، آپ چیں بجبی ہوئے، تھوڑی سی ترشروئی آئی اور آپ کو ناگوار گزرا کہ اس وقت میں ایسے لوگوں کو ہدایت دینے کی کوشش کر رہا ہوں، گمراہی سے نکال کر داخل اسلام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ یہ اگر آ گئے کسی طریقے سے تو ان کے پیچھے پیچھے ڈھیر سارے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، اور یہ بیچ میں آ کر بار بار گفتگو کر رہے ہیں، تو جس سے سامنے کفار و مشرکین اگر اٹھ کر چلے گئے تو پھر ان لوگوں کو بٹھانا بڑا مشکل ہوگا، اس لیے سرکار کو ناگوار گزرا، چہرے پر تھوڑی سی ترشروئی آئی، ماتھے پر شکن آیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمرو بن ام مکتوم کی طرف سے چہرہ پھیر کر پھر کفار قریش کو سمجھانے میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد حضرت عمرو بن ام مکتوم اٹھ کر چلے گئے، تو یہ سورہ نازل ہوئی
جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ابسا و تولا، کہ رسول چیں بجبی ہوئے، ترشرو ہوئے اور انہوں نے منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طریقے سے 10 آیاتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی تعلق سے نازل فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اور دل شکنی نہ ہو اس کا خیال فرماتے ہوئے اللہ نے ابسا فرمایا کہ چیں بجبی ہوئے، ماضی کے صیغے سے، ایسا نہیں کہ مخاطب خطاب کی نہیں فرمایا کہ آپ ایسا کیوں کیے، نہیں، غائب کے صیغے سے چیں بجبی ہوئے اور انہوں نے منہ پھیر لیا، یعنی کہا محبوب تم نے منہ پھیر لیا، تم چیں بجبی ہو گئے، یعنی ایک جزر توفیق کے طور پر یا عتاب کے طور پر جو مخاطب کر کے سامنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر کہتے ہیں، ایسا اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا، بلکہ غائب کے صیغے سے فرمایا تاکہ محبوب کی شان میں آج بھی نہ آنے پائے کسی کی بھی نظر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ڈانٹا ڈپٹا، ایسا نہیں، عتاب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مگر عتاب کا معنی جو ہے یہ مختلف ہے، جیسے جیسے مخاطب ہوتا ہے اسی حساب سے اس کا معنی منتخب ہوتا ہے۔ یہاں جو عتاب ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاف اولا بات آپ سے صادر ہونے پر آپ کو متنبہ کیا، گویا کہ اللہ رب العزت یہ فرماتا اپنے محبوب سے کہ اے محبوب آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ بہت ہی بلند و بالا مقام پر فائز ہیں اور آپ کو میں نے مقام رفیع عطا کیا، سارے نبیوں کا سردار بنایا، تو سارے نبیوں کے سردار کے حساب سے آپ کے اخلاق ہونی چاہیے، اور یہ جو اس وقت آپ سے صادر ہوا یہ خلاف مناسب خلاف اولا ہے، آپ ایسا نہ کریں، آپ کی شایان شان یہ نہیں ہے، ورنہ یہ ڈانٹنا اور ڈپٹنا نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے ہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا، اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا، اور اللہ ہی کے حکم سے آپ نے دعوت اسلام کفار و مشرکین کو پیش کی، اور اللہ کے احکام کو بلا جھجک امیر و غریب کی رعایت کرتے ہوئے، بغیر رعایت کرتے ہوئے آپ نے سب تک یہ پیغام پہنچایا، ایسا نہیں کہ امیروں کو پہنچایا غریبوں کو نہیں، غریبوں کو کہا امیروں سے نہیں بتایا، یہ تو اللہ کا حکم تھا کہ آپ اسلام کو پھیلائیں، اسلام کی دعوت ہر ایک تک پہنچائیں، تو اللہ کے حکم کی تعمیر کر رہے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کفار و مشرکین کو نہایت ہی احسن پیرائے میں داخل اسلام کرنے کی آپ کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ اگر یہ آ گئے تو ڈھیر سارے لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اس میں تو وہی کر رہے تھے جو اللہ کا حکم تھا، تو ڈانٹنے کا ڈپٹنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں، مگر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہ چاہا کہ کوئی میرے محبوب پر یہ انگلی اٹھائے کہ جب غریب نابینا آپ کی خدمت میں آ جاتا تو سرکار اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، اور جو اہل ثروت ہوتے تھے، اہل دولت ہوتے تھے، بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، سرکار اس سے بڑے خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے۔ اللہ رب العزت نے متنبہ کیا محبوب آپ پر کوئی انگلی نہ اٹھانے پائے، آپ کی یہ شان شان نہیں، امیر و غریب اس معاملے میں بھی آپ نہ دیکھیں، یہاں پر عمر بن ام مکتوم جو آ گیا، اگرچہ وہ نابینا، اگرچہ وہ غریب، اگرچہ وہ داخل اسلام ہو چکا ہے، اگرچہ وہ 2-3 آیتیں آپ سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں، تو وہ میری خشیت لے کر کے، میرا خوف لے کر کے، آپ کی محبت میں ڈوب کر کے آئے ہیں، اور آپ سے نہایت ہی دل کی گہرائی سے اس چیز کو سیکھنا چاہتے ہیں، آپ ان کو سکھائیں۔ اور یہ لوگ جو ہیں کفار و مشرکین، آپ کو کیا معلوم کہ آپ سے یہ نصیحت حاصل کریں گے بھی کہ نہیں، یہ تو مشکوک ہے، آپ دعوت پیش کیے، قبول کریں گے نہیں کریں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں،
مگر انہوں نے تو دعوت قبول کر لی ہے، وہ داخل اسلام ہو چکے ہیں، مومن ہو چکے ہیں، اب وہ ایمان کے راستے پر چل رہے ہیں اور آپ سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں ان کی طرف دھیان ڈالنا زیادہ بہتر ہے، انہیں پوچھنا، ان کی دل جوئی کرنا زیادہ مناسب ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہوا کہ سرکار وہاں سے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد حضرت عمرو بن ام مکتوم کے گھر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ان سے معذرت طلب کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر ان کو لے کر اپنے کاشن نبوت میں تشریف لائے، اپنے کملی مبارک کو بچھایا، اور بچھانے کے بعد حضرت عمرو بن ام مکتوم کو اس پر بٹھایا، بٹھا کر کے دیر تک ان کی دلجوئی کی۔ دلجوئی کرنے کے بعد پھر جب وہ تشریف لے گئے، پھر آپ جب بھی ان کو دیکھتے تھے کہتے تھے کہ آپ کوئی بھی ضرورت پیش آئے تو مجھ سے ضرور کہیے گا، اور جب بھی کبھی وہ آتے ہوئے دکھتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مرحبا بمن آتبنی ربی، خوش آمدید ہو اس کے لیے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھ پر عتاب فرمایا، یعنی مجھے متنبہ کیا، اور مجھ سے رب نے فرمایا کہ محبوب یہ تیری شان نہیں ہے کہ تم اپنے بلند اخلاق کے باوجود کفار و مشرکین کی طرف متوجہ ہو اور اپنے غلام کو محروم کرو۔ تو اس کے بعد اتنی محبت فرماتے تھے سرکار بھی حضرت عمرو بن ام مکتوم سے کہ جب سرکار فرماتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ ایسا ہوا سرکار جب مدینے سے مکہ سے باہر تشریف لے گئے یا مدینے سے باہر تشریف لے گئے تو اپنے مصلی پر 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمرو بن ام مکتوم کو نابینا ہونے کے باوجود امام مقرر فرمایا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دے دیا کہ امیر و غریب، اونچ اور نیچ تو میری نظر میں ہے ہی نہیں، پھر بھی اللہ رب العزت نے جب مجھے متنبہ کیا تو میں اس پر عمل پیرا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی ہر وقت میں نے مقدم رکھا، لہٰذا میرے غلاموں کو بھی اللہ کی رضا جوئی ہمیشہ مقدم رکھنی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس آیت کی، اس صورت کی شان نزول یہی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ابسا و تولا، رسول چیب جبی ہوئے اور انہوں نے منہ پھیرا، ان جاءہ الاعمی، کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا پتا شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا، یعنی اے محبوب وہ جب آئے اور آنے کے بعد وہ آپ سے قرآن کی آیتیں سیکھنا چاہتے تھے یا مسئلے پوچھتے تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ حاصل کرنے کے بعد اور ستھرائی حاصل کرتا، آپ سے علم لینے کے بعد اور اس پر عمل کرتا اور پاکیزگی حاصل کرتا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ لعلہ کی ضمیر جو ہے یہ کفار و مشرکین کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اس کا یہ معنی وہ بتاتے کہ آپ کو کیا معلوم کہ وہ آپ کی نصیحت سے پاکیزگی حاصل کریں گے، یعنی کفار و مشرکین آپ کی اس نصیحت پر، آپ کی اس دعوت پر عمل کریں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ تو بس لاؤبالی کے عالم میں آپ کی باتیں سن رہے ہیں، تو جو دل کی گہرائی سے سننے کے لیے آئے ہیں آپ انہیں نصیحت فرمائیے۔ اور یذکروا فتنفعہ الذکریٰ، یا نصیحت قبول کرتا تو اس کو نصیحت نفع دیتی، یعنی اے محبوب جب عمرو بن ام مکتوم آیا آپ کے پاس، اگرچہ وہ اندھا ہے، اور آنے کے بعد آپ سے کچھ مسئلے پوچھے، ہو سکتا ہے کہ اس مسئلے پر وہ عمل کرتا، شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا نصیحت قبول کرتا، جو آپ نے پیش کیا، جو آپ سے وہ مانگ رہا تھا آپ دے دیتے تو اسے وہ قبول کرتا، اور قبول کرنے سے پھر اس کو اس سے اور نفع حاصل ہوتا۔ اما من استغنا، جس نے بے پرواہی کی، یعنی یہ کفار و مشرکین جو آپ کی باتوں کو دل کی گہرائی سے نہیں سن رہے تھے، آپ سے وہ لاؤبالی میں بس کلام سن رہے تھے، فانتا لہو تصدی، تو آپ اس کے در پہ ہیں، یعنی یہ آپ کی دل کی گہرائی سے باتیں نہیں سن رہے ہیں، بس اوپر کے کان سے سن رہے ہیں، دل سے سن نہیں رہے ہیں، لاؤبالی کے عالم میں سن رہے ہیں، لاپرواہی کے عالم میں سن رہے ہیں، اور آپ ان کے در پہ ہیں بالکل کہ نہیں، انہی کو ہمیں ہدایت کرنی ہے۔ وما علیک اللہ یزکا، اور اگر وہ پاکیزگی حاصل نہ کرے تو آپ کو کوئی ضرر نہیں ہوگا، یعنی اے محبوب جس کے پیچھے آپ سرگرداں ہیں، آپ چاہتے کہ یہ کسی طریقے سے داخل اسلام ہو جائے،
किसी तरीके से मुसलमान हो जाए तो इसके पीछे हजारों मुसलमान हो जाएंगे। ए महबूब, अगर ये आपकी दावत ना भी कबूल करें तो आपको कोई जरूरत नहीं है। आपका रब आपसे राजी है, आपने अपना काम कर दिया, दीन उन तक पहुंचा दिया, इस्लाम की खूबियां बता दिया, बुतों की जो बुराइयां वो सामने रख दिया। आपका मनसब यही है कि हक जाहिर कर देना। आपने हक जाहिर कर दिया, उसके बाद अगर वो इस्लाम ना भी कबूल करें तो आपका रब आपसे मुआखजा तो करेगा नहीं, और इससे आपको कोई जरूर नहीं होगा, क्योंकि आपका रब जो है आपका मुहाफिज है। तो अल्लाह फरमाता है कि जो आपकी बातें लापरवाही से सुन रहे हैं, फानता लहू तसद्दा, तो आप उनके दर पे हैं। वमा अली का अल्लाह यज़्ज़का, और अगर वो पाकीज़गी हासिल ना करे तो आपको कोई जरर नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं है। वह अम्मा मा जसा, और रहा वो जो आपके पास दौड़ता हुआ आया, वह हुआ यख्शा, और वह अल्लाह से डरता है। यानी अम्र बिन उम्मे मक्तूम जो अल्लाह का खौफ लेकर के, खशियत इलाही लेकर के दौड़ते हुए आया कि सरकार की खिदमत में जाऊंगा, कुछ इल्म हासिल करूंगा, उस पर अमल करूंगा, मुझे अज्र सवाब ज्यादा मिलेगा, तो जो है फानता अनहु तलखा, तो आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। महबूब, एक तरफ आपका दीवाना है, आशिक है, परवाना है, चाहने वाला है, दूसरी तरफ इस्लाम के दुश्मन हैं, कुफार मुशरिकीन हैं, जो आपकी बात दिल से सुनते नहीं हैं। आप उसको जबरदस्ती अपने पास बिठा करके सुना रहे हैं, और ये जबरदस्ती आपके पास भागता हुआ आ रहा है, ये आपकी मोहब्बत में गुम दौड़ता हुआ चला आ रहा है, और उसको आप पकड़ के बिठाए हैं समझाने के लिए। वो आपकी बात समझने वाले नहीं, और ये आपसे समझने के लिए बेताब हैं। तो ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं करते? आयत नंबर 10 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि फानता अनहु तलखा, तो आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। नहीं, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपके दीवाने हैं वो इस बात के ज्यादा हकदार हैं कि आप उनकी तरफ तवज्जो फरमाएं, आप उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दें, और आप उन्हीं से ज्यादा मोहब्बत करें। कुफार मुशरिकीन ये वो हैं जो आपकी बातों को दिल से सुनते नहीं है, और आपकी बातों के लिए उनके दिल में कोई जगह नहीं है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज़रत उम्मे मक्तूम की तरफ तवज्जो नहीं किया, वो मैंने आपको बता दिया कि ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत उम्मे मक्तूम को हकीर समझ करके तवज्जो ना देना ऐसा नहीं था, बल्कि कुफार मुशरिकीन के ईमान में लाने की लालच में, हिर्स में कि किसी तरीके से ये दाखिले इस्लाम हो जाए, आपका ये मकसूद था। आपका हजरत अम्र बिन उम्मे मक्तूम की हकारत मकसूद नहीं थी। और दूसरी चीज, आपका जो ची बजबी हो गए, चेहरे पर बल आ गया, या समझ लीजिए कि जो चेहरा फेर लिए, ये सामने वाले के लिए एक हकारत की तरह समझ में आ रहा है कि किसी की तरफ से आपने चेहरा फेर लिया, आपके चेहरे पर उसको देख करके बल आ गया, और वो आदमी जब देखता है ये आदमी मेरे साथ ऐसा पेश आ रहा है, तो उनको खिफत महसूस होती है, सर्द मोहरी उनके लिए होती है। तो कोई ये सोच सकता है कि हजरत अम्र बिन उम्मे मक्तूम की हकारत हुई, तो हकारत नहीं, चूंकि ये चीजें उनके लिए नागवार होती है। जैसे कि अभी आपको देख करके किसी ने चेहरा फेर लिया तो आपका दिल टूटेगा, आपको देख करके किसी के चेहरे पे बल आ गया तो आपको खिफत महसूस होगी। मगर चूंकि हजरत अम्र बिन उम्मे मक्तूम नाबीना थे और वो देख नहीं सकते थे कि सरकार के चेहरे की कैफियत क्या है, चेहरे पर बल आया कि नहीं आया है, या सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ से चेहरा फेर लिया कि मेरी तरफ चेहरा है, वो देख नहीं सकते थे, इसलिए उनके लिए बाइस खिफत या हिकारत नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।